السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ ناظرین، ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک لمبی نیند طاری کر دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن تقریباً 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کی بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی کو پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسلز سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ناظرین، ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد باہر آنے کے بعد جانداروں کو زوروں کی بھوک لگتی ہے اور وہ سب سے پہلے اپنے لیے شکار تلاش کرتے ہیں۔ عام طور پر جاندار ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوتی رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومورز جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک فلم جس کا نام دا پیسنجر ہے، فلم کی سٹوری کا مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 لوگوں اور 258 اسپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہیمسٹر 2 پر جا رہا ہے۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال پر واقع ہے، اس لیے انسان کا اپنی نارمل زندگی میں جس میں وہ مشکل سے 70 یا 80 سال جی پاتا ہے وہاں پہنچ پانا مشکل ہے۔ اس لیے سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر انتہا درجے کی آہستہ ہو جائے اور یہ 120 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ اتریں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ابھی نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے 80 سال مزید پڑے ہیں۔ تو یہاں سے فلم اس کے دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی جدوجہد پر شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ذرا قرآن پاک کی سورہ کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں۔ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اسے خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے اور جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ ناظرین، اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کو جگا دیتا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر
بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ سائنس یہ مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو اپٹک کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں، اور اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کارنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند کرنے سے نقصان ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے ناظرین، اگر ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو بظاہر سو رہا ہو لیکن اس کی آنکھیں بھی جھپک رہی ہوں تو کوئی بھی انسان دہشت کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، سائنس کہتی ہے ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ ناظرین، ان سب نکات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کی قدرت سے اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کے عمل سے گزر رہے تھے جو فلم میسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی اس صورت کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے میں ناسا اور ان دوسرے اداروں کو دعوت دیتا ہوں جو ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کو علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اور اصحاب کہف اپنی غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ سبحان اللہ ناظرین، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے، لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ناظرین، ترکی کے شہر تارسوس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کی غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔